अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह, रब, ईश्वर, भगवान, यसू, जो भी कह लें, एथिस्ट के लिए चले हम फितरत कह देते हैं। ये जब इंसान को नवाजना चाहती है तो वो फिर उसका जहन खुलता चला जाता है, चीज़ें उसको उसी तरह ब्लैक एंड वाइट में नज़र आना शुरू हो जाती हैं जिस तरह मैट्रिक्स के नियो को चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में डिकोडेड फॉर्म में नज़र आ रही थी। ये चीज़ जो है, जो अभी मैं बयान करना चाह रहा हूँ आपके सामने, ये खाकसार की नज़र में आज से तकरीबन 12 साल बल्कि 22 साल पहले मैं जब दी न्यूज़ में काम किया करता था, उस वक्त नज़र आना शुरू हो गई थी कि यह काम ख़राब हो गया, लेकिन अब वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड शक्ल के अंदर सामने आ रही हैं। फ़खर दुरानी साहब ने फिर कसौन काट मारा है, हाँ जी, हाँ, कसौन काट मारा जी उन्होंने पीटीआई को, और उन्होंने आज एक ख़बर छापी है, और ख़बर के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी लिखी हुई ख़बर है, ज़्यादा कोई इसके ऊपर बहस नहीं की गई। जो डॉक्यूमेंट जो है वो पीटीआई छुपा, अभी वो ये पूरी ख़बर नहीं है, ये उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि वो गैर मुल्की अकाउंट और ख़ास तौर पे इंडियन शहरी जिन्होंने पीटीआई को मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अमाउंट जो थी वो ट्रांसफ़र की, उन अमाउंट्स को छुपाया, उनकी ट्रांसफ़र को, ट्रांजैक्शन को छुपाया। ख़बर कुछ यूँ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंट्स हवाले किए हैं अदालतें, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक अदालत ही है, उसके हवाले किए हैं फॉरेन फंडिंग शो कॉज केस के हवाले से, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है $2 मिलियन जो कि मुख्तलिफ 14 गैर मुख्तलिफ ममालिक से आए थे, उनको छुपाया गया है और उनकी लोकल ट्रांजैक्शन शो नहीं की गई। ये डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है ये फ़खर दुरानी साहब कहीं से उठा के भाग आए हैं, और ये शो करती है कि पीटीआई ने 29,800 डोनेशन जो हैं वो 2013 में, और मज़े की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2009 से 2013 तक का है। इस दौरान वो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा जिसके अंदर एक अदारे के लोगों की हाज़िरियाँ लगी थीं और सरकारी बसों पे वो आए थे, समझ तो गए होंगे ना आप, उसके अंदर भला ये क्या कहता था? ये कहता था कि यहाँ पे 2000 करोड़ अरब की रोज़ाना की, 12 अरब की नहीं 12 करोड़ की नहीं 12 मिलियन की, ये जो है ना, ये कहा करता था महात्मा कि इतने की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये पैसे बाहर लेके जाते हैं फिर वहाँ से हुंडी के ज़रिए आते हैं। तो फिर याद कीजिए खाकसार को कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे होते हैं, भावें मैनू गाला ही कढ़न दे होन, ठीक है, मुझे गालियां दे के शोर मचाएंगे कि देखें ये बदतमीज़ आदमी है, ये ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू करता है, और वो जो गुफ्तगू होगी वो मेरी ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू होगी, लेकिन लम्हा मौजूद में क्या की कह बैठा लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं, इन पे नज़र रखा कीजिए। जब ये इल्ज़ाम लगाने के लिए मुंह खोलें और जो ये इल्ज़ाम बकें अपने मुंह से, इनके मुंह से वो गंद उबले, तो आप समझ जाइए कि इस वक्त ये जुर्म कर रहे हैं और उससे तवज्जो हटाने के लिए ये इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे हैं। तो खैर, वो मैंने कहा कि ये पहलू जो है ये ज़रा तशना है, और इसके अंदर यानी वो दौर है, ये 2009 से 2014 तक का वो दौर है जबकि इमरान खान साहब को दूसरों की मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजैक्शन के ऊपर बहुत बड़ा एतराज़ था, ठीक है। अब इमरान खान ने के हाथ में किसने ये सारी बकवासियात और घड़ी घड़ाई कहानियाँ दी थी, उनका हम नाम नहीं ले सकते, ठीक है, वो किसी ने घड़ के उनके हाथ में पकड़ाई थी ना, 35 पेंचर वाली, वो फिर ब्रिगेडियर नेल्सन साहब की ना है उन्होंने दा उस्ताद है मतीला जान के, वो फिर मुकर गई सी, आगा मुर्तज़ा पोया भी मुकर गया सी, ब्रिगेडियर साहब भी मुकर गए सन, और फिर जनाब बस टाइम फिश हो गया। वो तो मेरा सियासी बयान था,
وہ میں نے سنی سنائی بات کر دی تھی جس کے اوپر میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، تم نے پورے 5 سال ایک طبقے کی بجا کے رکھ دی اور بعد میں تو میرا سیاسی بیان سے کہہ کے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے یار، اس سے بڑی فیک نیوز کیا ہو سکتی ہے یار؟ تو جب یہ فیک نیوز کا ترانہ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ فیک نیوز فلوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ گینڈا نما وکیل نے کہا کہ لندن سے خبر آنے والی ہے، تو لندن سے خبر کیا آئی؟ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کا، ان کا لندن کا بھی سیٹ اپ ہے نا PTI کا، وہاں سے انہوں نے ریلیز کیا کہ جناب پیوٹن صاحب روسی زبان کے اندر نا کچھ کہہ رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو سب ٹائٹلنگ کی اس میں عمران خان صاحب کی تعریف و توصیف سب سے پہلے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جناب حسین کانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ یہ تو روسی سے میں نے پوچھا ہے، اس میں تو وہ وہاں کے عوام کو کہہ رہا ہے کہ یار روسی صدر جو ہے وہ یوکرین کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنی فوج کا ساتھ مت دو، اور فوج کو کہہ رہا ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ وہ سارا کچھ. اس میں تو کہیں عمران خان کا ذکر ہی نہیں ہے. تو سب ٹائٹلنگ کے اوپر عمران خان صاحب کی ججے کار کر دی. اس نے کہا بہت بہادر آدمی ہے، یہ ہے وہ. سب جعل سازیاں، یہ وارداتیے ہیں، یہ اصلی جھوٹے ہیں، یہ پیدائشی جھوٹے ہیں. ان کے DNA کے اندر فرق ہے. اب یہ باتیں چبھیں گی تو صحیح، جب موقع کے اوپر ان کے جھوٹوں کی نشاندہی کی جائے گی، ان کی کذب بیانیوں کو بے نقاب کیا جائے گا تو تکلیف تو ہوگی، تو پھر مجھے گالیاں تو پڑیں گی. تو دیکھیں پھر میں کتنی بڑی کاسٹ دیتا ہوں. میرا مطلب ہے وہ ہو گیا، وہ نا کوئی اس کے اوپر رسپانس ہی نہیں. ٹھیک ہے، سینسٹیوٹی ختم ہو گئی ہوئی ہے گالیوں کے اوپر. خیر آگے چلتے ہیں جی. وہ خاتون ہیں جی کوئی جو کہ ایک پاکستانی سے انہوں نے شادی کی ہوئی ہے، وہ انڈین نیشنل ہیں، جبکہ پاکستانی جو ہیں وہ امریکن نیشنل ہے. اب یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے فخر درانی صاحب، کیونکہ جب آپ امریکن شہریت لیتے ہیں تو آپ کو بھارتی شہریت چھوڑنا پڑتی ہے. میرا خیال ہے امریکن نہیں کسی کو اجازت دیتے کہ وہ دوسری شہریت رکھیں، کہ دیتے ہیں؟ آج کل بڑی محبتیں ہیں انڈیا کے ساتھ، ہو سکتا ہے بھائی ان کا وہ کچھ چل رہا ہو. وہ کوئی خاتون ہیں، ان کا نام ابھی میں آپ کی صاحب ہیں جی ناصر عزیز احمد. تو عزیز ذرا اگر اس میں سے غائب کرے تو ناصر احمد جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر کمیونٹی 73 والی غیر مسلم قرار دے دی گئی. ٹھیک ہے، ناصر احمد ان کے بڑے معزز مطلب خلیفہ تھے بھائی ان کے. ٹھیک ہے، یہ خلیفہ کے بھائی تھے. تو ناصر عزیز احمد صاحب جو ہیں ان کی شادی ہوئی ہے ایک انڈین اوریجن کی اچھا وہ بھی امریکن ہے جی، انڈین اوریجن کی ایک امریکن خاتون سے. لیکن ناصر عزیز احمد صاحب کا بزنس جو ہے ہوٹل ہے ان کا ایک ممبئی کے اندر جو انہوں نے خرید رکھا ہے. اور رومیتا شیٹی جو ہیں ظاہر ہے کہ ہاں ٹھیک ہو گیا، رومیتا شیٹی سے ان کی شادی ہے، وہ ان کی مسز ہیں، وہ اکٹھے رہ رہے ہیں. وہ کوئی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے ان کی، پہلے وہ اس میں کام بھی کرتے رہے اس شعبے کے اندر، اب انہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہے انڈیا کے اندر، ان کی انویسٹمنٹ سے ہیں. ڈونیشن وہ جو ہے وہ بار بار جناب عمران خان صاحب کو دیتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ $27,500 انہوں نے دیے ہیں 24 اپریل 2013 کو، 25,000 جو دیے ہیں پارٹی فنڈ کو اپریل 30 2013 کو، اور 25,000 ہاں وہ 25,000 تھا، یہ $2,500 انہوں نے PTI کو دیے ہیں. پھر ایک اور دی ہے، اور پارٹی نے 23,000 PTI UBL اکاؤنٹ فورن ایکسچینج FRA 29 کو فرام اس جوڑے سے وصول کیے. دی بینک ڈاکومنٹ سے کلیئرلی لگتا ہے کہ ناصر اس کی وائف رومیتا شیٹی جو ہیں انہوں نے $29,800 چنگی پلی رقم دیجیے ہیں وہ PTI کو کنٹریبیوٹ کیے ہیں. تقریباً یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 50 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے یہ، اس کو اگر ٹرانسفر کیا جائے. اور یہ چھپائی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. جب ڈاکومنٹس دیے گئے پارٹی کی طرف سے تو وہ چھپائے گئے. پھر یہ ٹرانزیکشن جو ہیں یہ ریویل ہوئیں، ان کا اظہار ہوا.
جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کی پوری تفصیلات جاری کی، اس کے اوپر جو اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہیں فرخ حبیب صاحب، فرخ حبیب اور حافظ فرت عباس، یہ وہ دو اسلامی جمعیت طلبہ کے ہیرے تھے جنہوں نے مبینہ طور پہ، جو ہمارے پاس اطلاع ہے، مبینہ طور پہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کے کہنے کے اوپر جناب عمران خان صاحب کو اس وقت پھینٹا تھا، یا اس وقت پھینٹ لگائی تھی جب جناب عمران خان صاحب پنجاب یونیورسٹی میں جا کے چھپے ہوئے تھے، جدوجہد کر 22 سالہ جدوجہد جو ہے اس کے دوران جب پکڑ دکڑ ہو رہی تھی تو موصوف پنجاب یونیورسٹی میں جا کے چھپے تھے، مجاہد کامران کے گھر میں چھپے تھے، یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور جب وہاں سے انہوں نے ایک ہیروئک طریقے سے باہر نکلنا تھا اور طلباء سے خطاب وطاب کرنا تھا تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ہتھے چڑھ گئے، اور جمعیت کا خیال تھا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ چودھری برادران کا خیال تھا کہ عمران خان کا مکو ٹھاپ دیا جائے، یہ مشرف کے خلاف بک بک کرتا ہے، تو پھر چودھری برادران نے یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر شامل ان دونوں ہیروں کو، 5 تھے ویسے، ان دونوں ہیروں کو پیسے لگائے اور انہوں نے اپنا مستقبل روشن کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو پھینٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ چودھری صاحبان نے بھی تو کسی کے کہنے کے اوپر ہی پھینٹ لگوائی تھی نا، ٹھیک ہے، تو جن کے کہنے کے اوپر پھینٹ لگوائی تھی وہ پھر ڈسون تو نہیں کرتے نا جی، تو پھر انہوں نے عمران خان سے ہی اکوموڈیٹ کروایا ان دونوں کو، اگے تو جی سمجھدار جی جب آپ ان کے ہاتھوں ابلائج ہو کے تو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ اپنا تھوکا چٹواتے ہیں، بھلے وہ عمران خان ہو، بھلے وہ بذات خود چودھری پرویز الہی ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں ساجا نہیں آتا اس گل دے اتنے یار، بندہ اتنا زیادہ کرنے کے بعد کتنا بے بس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال میں نے کہا کہ یہ فخر درانی صاحب نے ایک بم پھوڑا ہے، تو اس بم کو جو باقیات ہیں وہ بچا کے تمام لوگوں میں تقسیم کر کے آئی ہے، ٹھیک۔ تو یوتھیو کڈو گالا، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔